الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون آمنت بالله صدق الله العظيم أولم سرجنا آمنا دلال دنیا بھی ہویا ہوتا چرچا کمال اولم سنو جینا آمنا دلال دنیا بھی ہویا ہوتا چرچا کمال شان کی میں دستا سونا سب تو سونا مجھے دنیا سے نہ کوئی ہونا شان کی میں دستا سونا سب تو سونا مجھے دنیا سے نہ کوئی ہونا سونا جو خاطر کاٹ سونی شان ڈال سونا یونا ساتھ کاٹ سونی جان ڈال دنیا پہ ہویا ہوتا چرچا کمال نام آیا آقا پہ جانا باریاں نبی دے صحابہ لائیا انجیاریاں نام آیا آقا پہ جانا باریاں نبی دے صحابہ لائیا انجیاریاں امت دا بنا کسی کیتا نا خیال امت دا بنا کسی کیتا نا خیال دنیا پہ ہویا ہوتا چرچا کمال موجزہ کمال سونے چن توڑیا ٹوٹے ہویا چن پیرے آپ جوڑیا موجزہ کمال سونے چن توڑیا
ٹوٹے ہویا چن پھر آپ جوڑیا انگلاں چوں پانی جاری ہویا بے مثال انگلاں چوں پانی جاری ہویا بے مثال دنیا تے ہویا اودا چرچا کمال رب نے بھیجیا جبریل آیا پیر چوم چوم کے جلایا رب نے بھیجیا جبریل آیا پیر چوم چوم کے جلایا اقصا وچ امام پیچھے نبیاں دی قطار اقصا وچ امام پیچھے نبیاں دی قطار دنیا تے ہویا اودا چرچا کمال انعام سونے ہو جیا آیا کوئی نہ آنا کتھوں رب نے بنایا کوئی نہ انعام سونے ہو جیا آیا کوئی نہ آنا کتھوں رب نے بنایا کوئی نہ امت نے جانا جنت وچ آقا نال امت نے جانا جنت وچ آقا نال دنیا تے ہویا اودا چرچا کمال آؤ لوگو سنو جیڑا آمینہ دا لال دنیا تے ہویا اودا چرچا کمال ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی 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 اللہ رب العالمین کی بابت کا برات واسطے خاص انگنت لا تعالی درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دلال پیکرش و جمال صاحب شرف و کمال دشاں اور میرے پیر و مرشد سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلم کے ہوں میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں قابل کرام عزت لائق اسلامی روحانی پردنشین میری ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ مالک نے دنیا کی بھی نظروں نکال کے اسان اپنے پاک اور مقدس گھر وچ بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی دعا ہے اللہ رب العالمین ساڈا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے جنہاں بھائیوں نے آج اس عظیم پروگرام میں تمام کیتا ہے انتظام کیتا ہے اے اندر تعاون کیتا ہے حصہ پایا ہے محنت کی وقت دیتا اللہ سارے بھائیوں کے کاروبار مالدان رزق اندر خیر و برکت فرمائے میرے بعد کی جماعت میں مایا ناز قدیم میرے محسن بلبل قرآن بادشاہ بیان حضرت مولانا قاری محمد خالد مجاہد صاحب انشاءاللہ بڑا ہی شاندار جاندار اور مدلل خطا فرمان گے میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ قاری صاحب پہ علم و عمر اندر عمل اندر برکت فرمائے اور علاقے کے اندر و علاقہ پاک اندر جتنے قرآن کرام علماء کرام حفاظ کرام تشریف لے آئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے کچھ آپ کو اجے سردیاں نہیں آئیاں تے دل ایس پی دے دوست پہلے کھڑے ہو گئے ذرا کٹ کیا تو آمین نال پوزر ہو گیا تے پھر چلو گفتگو کرنے ذرا آسانی ہوئی تے جے تسی چپ کر کے بیٹھے تے دا مطلب ہونا ہے کہ تو ہی آواز نہ کرے سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ تعالی سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے جان دی توفیق نصیب فرمائے اللہ پاک ریاکاری تو دکھلاوے تو محفوظ فرمائے قرآن مجید اس مقام کی شان و میں تو احباب کے سامنے تلاوت کیتا ہے ادھے اندر اللہ تعالی نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ اساں جنہاں نو اور انساناں نو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے جن اور انسان اللہ تعالی دی عبادت واسطے اس کائنات اندر آئے ہیں رب کے سامنے سجدہ کرنا اور اس کی نعمتاں کھا کے اس کا شکر کرنا اور اس رب العالمین کی تعریفاں کرنا اس کے علاوہ کسی اور کے در پہ سجدہ نہ کرنا کسی اور کے سامنے نہ جھکنا انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہے اللہ راضی ہو گیا کہ دنیا کو رس بھی جائے پھر کوئی ٹینشن نہیں جی اللہ ناراض ہو گیا دنیا
دنیا کو راضی کردیا پھر دنیا بھی راضی نہیں ہوئے گی، اللہ بھی راضی نہیں ہوئے گا۔ دعا کرو اس رب کی نعمت کا کھا کے اللہ سانو اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زندگی دی اندر اعمال کرتے ہویا بعض عمل کرتے ہیں بندہ بھول جاتا ہے، اے جڑے بھولے نا کئی کام بندہ بھول جاتا ہے۔ رات نو بندہ کوئی نیت کر کے سوندا ہے صبح نو فلاں کام کرنا ہے، رات سوتا صبح نو بھول گیا، کوئی بھی گل لے کے سوچتا رہا یار کیڑی گل سی جڑا کام سی جڑا میں کرنا سی۔ بس اوقات بندہ شہر کوئی سودا لین واسطے جاندا ہے، اوتھے جا کے سوچن لگ جاندا ہے، بھول جاندا ہے، پتہ نہیں ہن کیڑی چیز لینی سی میرے ذہن تو لگ گئی۔ کئی بندے پرچی دی لسٹ بنا لی اس وجہ تو کہ اسے بھول جانا ہے، ایسے لکھ لئیے تاکہ اسے یاد رہے۔ یہ جی بھولے نا یہ بڑی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اگر بندہ بھولتا نہ ہوتا تو کئی لوگ اج پاگل ہوتے، کئی لوگ اج دیوانے ہوتے، کئی لوگ اج بیمار ہوتے۔ اگر اے بھول اللہ تعالیٰ نے انسان اندر نہ رکھی ہوتی، اگر بندہ اپنے باپ کی جدائی نو نہ بھول سکتا، اپنی ماں کی وفات نو نہ بھول سکتا، اپنے گزرے ماضی نو نہ بھول سکتا، تو کئی بندے اپنی ماں کی محبت نو یاد کر کے ویسے پاگل ہو جاتے، اپنے باپ کی عقیدت اور پیار کو یاد کر کے ویسے ہی پاگل ہو جاتے۔ ایک بھول اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی قیمتی چیز انسان کے اندر رکھی ہے۔ اگر ایک بھول دین کے معاملے اندر آ جائے پھر بندہ کی کرے گا؟ یعنی اگر بندہ بھول جائے، نماز اندر بھول جائے، اذان اندر بھول جائے اور کئی معاملات دینی معاملات اندر اگر بندہ بھول جائے تو وہ ہی کرنا چاہیے۔ میرا آج کا عنوان ہوئے گا کہ بندہ کبھی بھول بھی نہیں جاتا ہے۔ بندہ کبھی بھی بھول گئے، لگ رہا ہے میں بھول کے لاگت لیجیے کہ کر کے آپ ذرا دسو تو صحیح موضوع کی ہے۔ بندہ کدے بھول بھی نہیں جاتا ہے، تھوڑے لیے نہیں بھولتے ہونے پر موضوع سے سمجھو نا بھی بندہ کدے بھول بھی نہیں جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو دین کے معاملے اندر مکمل قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھی کیا دعا میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار کرنے والے آمینہ دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ مولا کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماتے ہیں فما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء وکیل کبریا وادی بقا بدر الدجا شمس الضحا خیر الورا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محبوب پیغمبر کا نام اس میں گرامی آوے، میرے پیغمبر سے محبت دے نال، پیار دے نال، ادب دے نال، احترام دے نال درود پڑھنے سونے جنہ کی نوجوانوں ادھر کے سوانے والے مسلمانوں میں سے اکثر کہا کرنا وا اگر کوئی بندہ بیمار ہے میرے سونے مصطفیٰ سے کثرت دے نال درود پڑھے اللہ دی بیماریاں دور کر دے گا۔ اگر کوئی پریشان ہے میرے سونے مصطفیٰ سے درود پڑھے اللہ دی پریشانیاں دور کر دے گا۔ اگر کوئی دکھی بندہ دے میرے سونے مصطفیٰ سے درود پڑھے اللہ دے تو دور فرما دے گا۔ اگر کوئی بے اولاد ہے میرے سونے مصطفیٰ سے درود پڑھے اللہ نے ایک نرینا اولاد نصیب فرما دے گا۔ اگر گھر میں برکت نہیں ہے میرے سونے مصطفیٰ سے درود پڑھے اگر اللہ گھر اندر برکت نصیب فرمائے گا۔ اگر دکان اندر برکت نہیں ہے میرے سونے مصطفیٰ سے درود پڑھے اگر اللہ تیری دکان اندر برکت فرمائے گا۔ اگر فصل اندر برکت نہیں ہے جدو کھیتا اندر چکر نال چلنا دے ایسے اپنی فصل سے پھیرا مارن جانے نالے پھیرا مارے اگر نالے میرے سونے مصطفیٰ سے درود پڑھے اگر اللہ تیری فصل اندر برکت فرما دے گا۔ جڑا میرے مصطفیٰ سے درود پڑھے گا اللہ دی دنیا بھی سونی بنا دے گا، اللہ دی آخرت بھی سونی بنا دے گا۔ نوجوانوں میں بھی اکثر کہا کرنا وا اتنا درود پڑھو میرے مصطفیٰ سے، اتنا درود پڑھو میرے مصطفیٰ سے اللہ اتنا تمہیں محبوب بنا دے۔ درود پڑھتے ہیں سو جاؤ اللہ آپ اندر دیدار مصطفیٰ نصیب فرما دے۔ آپ کے ڈا بہترین ہوئے گا جب آپ اندر سونے مصطفیٰ کا دیدار ہوئے گا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار کرنے والے اس سے وجہ تو مولا کے نام پر بندے رہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
کہنا ہے صلی اللہ ذرا کہہ دیا صلی اللہ نوری مکھڑا تے زلفاں میں کالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے کلی ایک رہن لئی مدینے وچ ہووے کلی ایک رہن لئی مدینے وچ ہووے بندہ راجی راجی کے تکے پھر جالیاں سبحان اللہ مالک دے دو آمین آپ ثانی رائی صاحب میرے کلاس فیلو نے ماشاءاللہ اللہ نے انہاں دی قسمت بڑی بہترین بنا دی ہے انہاں دا داخلہ ماشاءاللہ مدینہ یونیورسٹی ہو گیا دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں اوتھے بھی محنت دی توفیق نصیب فرمائے یا اللہ میرے کول اندر جتنے بھی بچے شہزادے نوجوان اے دین دا علم حاصل کر رہے ہیں اللہ انہاں بچیاں سارے نوں مدینہ منورہ مدینہ یونیورسٹی دا داخلہ نصیب فرمائے نوری مکھڑا تے زلفاں میں کالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے کلی ایک رہن لئی مدینے وچ ہووے کلی ایک رہن لئی مدینے وچ ہووے بندہ راجی راجی کے تکے پھر جالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں بیلیاں حضور دیاں سنتا اپنایا کر بیلیاں حضور دیاں سنتا اپنایا کر دن راتی سونے تے درود تو پہنچایا کر دن راتی سونے تے درود تو پہنچایا کر سدا رہن گیاں گھر خوشحالیاں سدا رہن گیاں گھر خوشحالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں آپ کا نام ہے کی کہہ رہے ہیں صلی اللہ اچھی ذراتوں والا صلی اللہ تمہیں بڑے بچے ہو ابھی تک سے مجھیاں دی کٹائی کی میرے گھر نہیں شروع ہوئی تھی پہلے تھک گئے ہو ذرا کلاس کیا آپ کو صلی اللہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیاس کرنے والے آمینہ دلہ اللہ محبت کرنے والے دیواریاں پروانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دین کے معاملے اندر بندہ بھول جائے پھر بندہ کی کرے میں پہلی بات عرض کرنا چاہنا وا اگر بندہ بھول جائے کوئی سمجھان والا سمجھا دے اس نال اڑی نہیں کری دی بہت نال ضد نہیں کری دی اگر کوئی بندہ سمجھا دے مولانا اے مسئلہ اے نہیں ہے پھر مولانا نو اپنے مسئلے سے اڑنا نہیں چاہیے اگر مسئلے کی سمجھ آ جائے اگر کوئی سمجھا دے بھائی جان اے کام اس طرح نہیں اس طرح دے انہوں سمجھنا چاہیے اڑی نہیں کرے گی اگر اڑی کرے گا پھر جناب نہ پریشانیاں آ گیا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے امام کائنات کے محفل اندر ایک دعوت دے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایسے دعوت ایک بچے جوان بیٹھا دے ایک کھانا پیا کھاندے میرے محبوب پیغمبر دی نظراں پیاں تے ایک کھپے اپنا کھانا کھا رہے حالانکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جوانو کھانا سجیا گرل کھانا ہے بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے اپنے سامنے کھانا ہے اے طریقہ میرے مصطفیٰ دا جامعہ دے طالب علموں ادھر آنے والے معزز مہمانوں کھانا سجیا گرل کھانا ہے بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے اپنے سامنے کھانا ہے میرے محبوب پیغمبر نے دیکھے آگے ایک سجیا گرل کھانا کھا رہے ہیں آقا فرماتے نے جوانوں کھانا سجیا گرل نہیں کھائی دا کھانا سجیا گرل کھائی جائے انہوں نبی پاک کی گل چنگی نہ لگی انہوں غصہ آ گیا انہیں آخیا میرا سجا تو کام نہیں کرتا میں کھبے اپنا کھانا کھانے میں سجے جاواں قربان جاواں وہ پیغمبر دنوں چاہے دیوار کے اندر پتھر بجے میرے بابو پیغمبر نے پھر بھی بددعا نہ کی تھی وہ پیغمبر جی سے کبھی اجری چھٹی گئی ہے میرے مصطفیٰ کو پھر بھی غصہ نہ آیا وہ پیغمبر جی سے لال لوگ آگ کی انگاریاں پہ لے جایا گیا ہے میرے مصطفیٰ کو پھر بھی غصہ نہ آیا وہ پیغمبر جنہوں بیت اللہ دے دنوں نکلا لیا گیا میرے مصطفیٰ نے پھر بھی بددعا نہ کی تھی وہ پیغمبر جی کی بیٹی سیدہ زینب کو نیزہ ماریا گیا
میرے مصطفیٰ نے پھر بھی بددعا نہ کی تھی اج نبی پاک دا دل توڑ کے جواب نے آقا فرماندے کھانا سچی ہاتھ نال کھائی گئے لیکن آخیا میں کھبے ہاتھ نال کھانا سچی نال نہیں کھانا میرا سجا کام نہیں کرتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام کائنات فرماتے ہیں جوانا اگر تیرا سجا ہاتھ کام نہیں کرتا اللہ کرے پھر اج دے بعد تیرا سجا کام بھی نہ کرے اللہ کرے پھر اج دے بعد تو سجی ہاتھ نال کھانا نہ کھا سکے صحابہ بیان کر دیں گے پھر ساری زندگی میں سجا ہاتھ نہیں ہلا سکیا ساری زندگی سجی ہاتھ نال کھانا نہیں کھا سکیا پھر ایس پی جو نوجوانوں یہ کر کے تو آنے والیوں معزز مہمانوں میں جن بات رکھ کرنا چاہنا وا اگر کچھ سمجھا دے دی گل سمجھنا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھان لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا دے اگر بندہ بھول گیا کیونکہ بندہ کدے بھول بھی سے جاتا ہے اگر بندہ بھول گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا میرے بابو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ بسم اللہ نہیں پڑھتا یہ دے کھانے کے نال شیطان بیٹھ کے کھانا کھاندا ہے یہ دے کھانے اندر برکت نہیں ہوندی اور بندے نو بسم اللہ پڑھنی یاد نہیں بندہ بھول گیا کھاندیاں درمیان اندر پہنچیا تھوڑا جہا ہوش آیا تے خیال آیا میں بسم اللہ پڑھنی سی بسم اللہ نہیں پڑھی اور بندہ کی کرے گا جب درمیان اندر پہنچیا یا آخر اندر پہنچیا میرے بابو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور بندہ پڑھ لگے بسم اللہ کی اولہ ہوا آخرہ بسم اللہ کی اولہ ہوا آخرہ پڑھ لگے اللہ اے دے کھانے اندر برکت فرمائے گا جب بندہ پڑھے گا بسم اللہ کی اولہ ہوا آخرہ شیطان کے کر کے نس جائے گا شیطان الٹی کر کے نس جائے گا کیونکہ جس کھانے سے اللہ کا نام لیا جائے وہ کھانا شیطان نہیں کھایا کرتا جب درمیان اندر یاد آئے بسم اللہ نہیں پڑھیا بندہ آخر اندر پڑھ لے بسم اللہ کی اولہ ہوا آخرہ جب بھی یاد آئے پڑھ لے گا اللہ کے کھانے پر برکت فرما دے گا کیونکہ بندہ کدے بندہ کدے بھول بھی جاتا ہے میرے بابو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کرنے والے آمینہ اللہ محبت کرنے والے دیوانیاں پڑھوانے یہ بسم اللہ بندہ بولیا دوسرا مسئلہ کئی مرتبہ ان جو بندہ ناپاک مسجد اندر آ گیا کپڑے ناپاک کے مسجد اندر داخل ہو گیا جسم ناپاک کے مسجد اندر داخل ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندے کا بدن ناپاک ہوے اللہ کے گھر اندر نہیں آنا اگر بندے کا بدن نہ پاک ہوے قرآن کی تلاوت نہیں کرنی اگر بندے کا بدن نہ پاک ہوے اللہ تعالیٰ کا کلام اٹھا کے نہیں پڑھنا بلکہ پہلے پاک ہونے پھر مسجد کے اندر آنے پہلے پاک ہونے پھر قرآن کی تلاوت کرنی ہے اور ایک بندہ بھول گیا بھول کے مسجد اندر آ گیا ہے جب مسجد کے اندر آ گیا تو یاد آیا میں غسل کرنا جو غسل نہیں کیتا میرے کپڑے نہ پاک نہیں پاک کرنے سے اور بندہ کی کرے گا جو کرنا بات کرنا میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب بلال نے اذان کی ہے اذان کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے مسجد نبی اندر صحابہ کرام بھی آ گئے ہیں ایک تکبیر کا ٹائم ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے میرے محبوب پیغمبر مصلی پہ کھڑے ہو گئے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر کی ہے جب جناب بلال نے تکبیر آخ لی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ ایتھے کھڑے رہیا جے ایتھے کھڑے رہیا جے میں سچے جاواں قربان جاواں ایک صحابی بھی نہیں گھبرایا ایک صحابی بھی پریشان نہیں ہویا نبی پاک نے مصلی چھوڑیا گزرے ادھر چلے گئے اج ساڈا امام 2 منٹ لیٹ ہو جائے اسی بڑے بڑے فتوے جاری کر دینے ہاں اج ساڈے کاری صاحب 5 منٹ لیٹ ہو جانا اسی بڑیاں بڑیاں گلاں کرنے ہاں کافی تنخواہ دینی مولوی صاحب نو سادے پیسے دینی مولانا نو اج کتنے بھی ہے ساڈا امام ساڈا جناب کاری جنہوں پتہ نہیں نماز پڑھانی وہ بھی بول رہے ہیں جنہوں گھر بھی کھانا نہیں ملتا وہ بھی قاضی صاحب سے فتوے جاری کرے گا وہ بھی مولانا سے بڑیاں بڑیاں گلاں کرے گا خدا دعویٰ ساڈے دین کے عالم دے بارے اندر غلط گفتگو نہ کریا کرو علماء دا ادب کریا کر علماء دا سلام کریا کر اللہ دے دین دے نوکراں دا خادم بن جا اللہ تینوں جنت اندر آنا مقام نصیب فرما دے گا اج علماء بھی قدر کرے گا قیامت والا دن ہوئے گا کہ نا طرف تیری قدر کرے گا نوجوانوں توجہ کرنا بہت کرنا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے
چھوڑے آپ حجرے پاک اندر چلے گئے صحابہ کرام اوتھے کھڑے رہے راوی بیان کرتا دے ایک صحابی بھی نہیں بیٹھے کھڑے رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد آئے جدوں میرے مصطفیٰ آئے نے آپ ہاتھ سے وچوں پانی دے قطرے چمک رہے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے میرے پیغمبر نے نماز پڑھائی ہے نماز پڑھا کے بعد صحابہ نے سوال کر دیا سنیا تکبیر کے بعد تجھے اپنے حجرے اندر چلے گئے پھر واپس آئے پھر نماز پڑھائی وجہ کی ہے آقا فرماتے ہیں میرے ساتھ میں غسل کرنا سی تے جدوں مصلی سے آ گیا تو یاد آیا میں کہ دوبارہ غسل کر کے آیا نا وہ جنت کی جو نوجوانوں ایسے میں جملہ پڑھنا چاہتا میرے پیغمبر سے قدم بھی پاک میرے پیغمبر سے ہاتھ بھی پاک میرے پیغمبر کا چہرہ بھی پاک میرے پیغمبر کا سر بھی پاک میرے پیغمبر کی زلفاں بھی پاک میرے پیغمبر کی ادامہ بھی پاک میرے پیغمبر کی وفامہ بھی پاک میرے پیغمبر کا کلمہ پاک جسے مصطفیٰ دے قدم لگنا تو مٹی بھی پاک ہے اصل اندر میرے پیغمبر نے اپنی امت سے گنہگاراں نوں دسیا اپنی امت سے سیاکاراں نوں دسیا اپنی امت سے خطاکاراں نوں دسیا اگر کوئی بندہ ناپاک مسجد اندر آ جائے دوبارہ جائے تے غسل کر کے آئے جڑا پہلے ناپاک آیا سی یہ بدلے اندر کوئی نفل نہیں پڑھنے پہن گے یہ بدلے اندر کوئی پیسہ نہیں دینا پڑے گا یہ بدلے اندر کوئی سزا نہیں ہوگی جو کہ بندہ بھول گیا جدوں بھول گیا کہ اللہ نے معاف کر دیتا جو کہ بندہ کدے بندہ کدے بھول بھی جاتا ہے بندہ ڈر گیا کرنا پاک بندہ مسجد اندر آ گیا دوبارہ جائے پاک ہو گیا ہے سمجھو کرنا بات کرنا اگلا مسئلہ تیسرا مسئلہ اگر بندہ نماز پڑھتا بھول جائے کی کرتا آدھے بڑھایا مسئلہ کیونکہ اسی نماز بھول جاتے ہیں کھڑے نماز جو نہیں آتے حساب تو مانتا ہو جائے کھڑے نماز جو نہیں آتے فلان کی موتی ہوئی نماز کھڑے وہ بھی کیا کرنے سے رشتہ ہے کرے یہ شیطان کے کچھ بچے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے خیالات کو معاف کر دیتے ہیں زیادہ خیالات کبھی شاید سے تھوڑا جا اشارہ کر کے اس طرح بندہ چھکتا ہے اس طرح تھوڑا اشارہ کر دے اللہ پر خیالات کو دور فرما دے گا توجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کرنے والے اگر بندہ نماز اندر بھول جائے پھر کی کرے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت سے بخاری کے اندر مدینہ قبر مسجد ہے اللہ تعالیٰ کو مکے بھی لے جائے اللہ مدینے بھی لے جائے آمین پاسپورٹ نہیں بننا خرچہ کھوا جی آمین آجی جی نبی لکھا خرچہ کھوا سب نے مدینے لے جائے سب نے مکے لے جائے آمین آخی انہوں نے چھیتی لے جائے نہیں آخی انہوں نے بھی چھیتی تیرا مکہ شہر تیرا مکہ شہر سونا سونا بے شہر مدینہ مدینے لے جائے مدینے دیا بہاراں مکے دیا بہاراں پوری دنیا سے مکہ مدینہ جیسا اللہ نے کوئی شہر بنایا کچھ بولو نہیں بنایا مکے مدینے جیسا شہر کے نام اندر کوئی نہیں مصطفیٰ جیسا مرشد کے نام اندر قرآن جیسا کلام کے نام اندر تیرا مکہ شہر سونا سونا ہے شہر مدینہ تیرا مکہ شہر ہے سونا سونا ہے شہر مدینہ دل کردا اوتھے جاواں نال زم زم رج رج پیواں زم زم پلایا میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کرنے والے آمینہ کے لال محبت کرنے والے دیواریاں کروانے اگر بندہ نماز اندر بھول جائے پھر کی کرے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور کی نماز ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آ چکے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبیرہ کی ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں آمینہ کے لال نے نماز پڑھائی ہے پھر ظہور کے فرض نے چار ظہور کے فرض چار آج میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دو فرض پڑھائے ہیں دو فرض پڑھانے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرے امام کے نام نے سلام پھیرے سلام پھیرنے بعد تھوڑی دیر میرے پیغمبر بیٹھے رہے پر میں سن کے جاما قربان جاما جتنی دیر میرے مصطفیٰ بیٹھے رہے کسی صحابی نے رولا نہیں پایا کسی صحابی نے کچھ یاد دسیا نہیں جب میرے مصطفیٰ اٹھ کے حجرے پاک اندر چلے گئے اور صحابہ آپس میں گلا کرنے لگے نے بعد صحابہ نے آخیا شاید اج نبی پاک
پاک بھول گئے. صحابہ نے آخیا دینی نماز کم ہو گئی ہے, بعض نے آخیا نماز کم ہو گئی ہے, بعض نے آخیا نبی پاک بھول گئے. اور صحابہ کرام کہہ میرے پیغمبر کے دروازے پہ سونے آقا فرماتے ہیں جی اگر سونے تسی بھول گئے ہو یا نماز کم ہو گئی ہے. آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولیا وا, نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولیا وا. وہ نوجوانوں کدے کدے کہیں ہوتا ہے بندہ اپنی بھول نو بھی بھول جایا کرتا ہے. میرے بابو پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولیا وا. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا اج تسی 2 رکعت پڑھائیاں نے 2 فرض پڑھائے نے. امام کلام نے باقی صحابہ دے کول پوچھیا سارے نے آخیا سونے 2 رکعت پڑھائیاں دے. میرے بابو پیغمبر علیہ السلام آئے نے. امام کلام نے دوبارہ آزان نہیں کہلوائی, میرے پیغمبر نے دوبارہ تکبیر نہیں کہلوائی. اس اذان اس تکبیر سے نبی پاک نے دوبارہ جماعت کروائی ہے. اور نبی پاک نے 4 رکعتیں نہیں پڑھیاں 2 پڑھیاں نے. نبی پاک نے 2 پہلے پڑھیاں سن 2 بعد اندر جو کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے جو بعد اندر 2 رکعتیں پڑھیاں 2 رکعتیں پڑھن کے بعد آخر اندر نبی پاک نے سجدہ صاحب کیتا. سجدہ کرنے کے بعد میرے پیغمبر نے سلام دے دیتا. امام کائنات نے اپنی امت کے گنہگاراں نوں دسیا اگر تسی نماز کے اندر بھول جاؤ 4 فرض پڑھن دی بجائے 2 پڑھ لو سلام سے کرو دے بعد دوبارہ آزان نہیں کہلوانی دوبارہ تکبیر نہیں کہلوانی دوبارہ 4 رکعتیں نہیں پڑھنیاں بلکہ 2 پڑھ کے سجدہ کر کے سلام دے ہو اللہ تہاڈی نماز قبول کرے گا. کیونکہ بندہ کدے بھول بھی دے جانا ہے. میرے بابو کے اندر السلام میں بیان کرنے والے آمینہ کے لال محبت کرنے والے دیواریاں بنوانے یہ ہو گیا تو بندہ بھول گیا. اگر بندہ نماز پڑھتا پڑھتا اچانک یاد آیا پتہ نہیں 4 پڑھیاں نے پتہ نہیں 3 پڑھیاں نے نہیں 4 پڑھیاں نہیں 2 پڑھیاں نے بندے نوں سمجھ نہیں آتی پڑھیاں کنیاں نے. ہن وہ بندہ کی کرے گا وہ بھی بھول گیا. کھڑا نماز اندر سے حساب چکاؤندا سی کھڑا نماز اندر سے خیال ملتان اندر کھڑا نماز اندر سے خیال کاروبار اندر یہ اپنے خیالات کے اندر گم سمجھ رہا. ہن اینوں پتہ نہیں چل رہا میں 4 پڑھیاں نے 3 پڑھیاں نے 2 پڑھیاں نے کنیاں رکھا پڑھنیاں نے. جہاں بندہ رج کے بھول جائے انہوں پتہ ہی نہیں چل رہا کنیاں رکھا پڑھیاں نے. وہ بندہ کی کرے گا دوبارہ نماز پڑھے گا یا پھر سجدہ کرے گا. وہ بندہ کی کرے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں بندہ بھول جائے اور سبق نہ ہوے میں کنیاں رکھا پڑھیاں نے. آقا فرماتے ہیں 1 رکعت اضافی پڑھ لے 1 رکعت اضافی پڑھ لے 1 رکعت پڑھ کے آخر اندر سلام پھیر دے. یہ جنیاں بھی پڑھیاں نے انہوں یاد نہیں رہا انہیں 1 رکعت اضافی پڑھ کے سلام پھیر دیتا ہے. آخر اندر سجدہ کر کے اللہ تعالی نے بھی نماز قبول کر لیا. کیونکہ بندہ کدے بھول بھی نہیں جاتا ہے. میرے بابو کے اندر السلام میں بیان کرنے والے اللہ تعالیٰ سانو 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے. اللہ ساری دنیا بھی سونی بنائے اللہ ساری آخرت بھی سونی بنائے. سجدہ کے بھی سامنے دعاؤں کے بھی سامنے التجاوا کے بھی سامنے جس رب نے سانو نعمت دی ہے شکر بھی بولو بولو شکر بھی جنہیں ہاتھ پیر دیتے نہیں سجدہ بھی. اللہ اللہ کے مالک جن انسان حیوانا پر سب تو شان اچا انسانا بالکل نئے شعر تیار کی گئے سبحان اللہ کی کئی دن کل اگلے پہلے نہیں پڑھے جائے ذرا لگ جا تو سبحان اللہ. اللہ اللہ کے مالک جن انسان حیوانا پر سب تو شان اچا انسانا اتھا دل کا لٹایا اوٹھا نل چہرہ سجایا اتھا دل کا لٹایا اوٹھا نل چہرہ سجایا سر 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 پتان زلفاں پالیاں کتیاں نے سر 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 پتان زلفاں پالیاں کتیاں نے رکھنا ہوتے کاریگریاں کیتیاں نے. اللہ کے مالک جن انسان حیوانا پر سب تو شان اچا انسانا. اللہ ہنستے پیر لگائے کیویں پرزے اندر چلائے. اللہ ہنستے پیر لگائے کیویں پرزے اندر چلائے. دل 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 کی دھڑکن دل 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 کی دھڑکن
دھڑکن سادہ بہانا ہے، دل 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 کی دھڑکن سادہ بہانا ہے، ایک نہ ایک دن رب کھول جانا ہے۔ اللہ اللہ کے مالک جن انسان ہے بانا کا، پر سب شان اچا انسان کہ صبح سورج چمکا مارے راتانو جگ کر تارے، صبح سورج چمکا مارے راتانو جگ کر تارے، چن 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 بھی قدرت دی نشانی، چن 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 بھی قدرت دی نشانی، پڑھ کے دیکھے آیت قرآنی، اللہ اللہ کے مالک جن انسان ہے وانا دا، پر سب شان اچا انسان دا، کسے امد انار انگور کیلے تے سیب امرود، کسے امد انار انگور کیلے تے سیب امرود، جگہ جگہ ہر پھل کا وکھرا بنایا ہے، جگہ 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 ہر پھل کا وکھرا بنایا ہے، پھر بھی بندیا تو قدر نہ رب کا پایا ہے۔ اللہ اللہ کے مالک جن انسان ہے وانا کا، پر سب تو شان اچا انسان دا۔ اچھا اگر بندہ بھول جائے عشاء کی نماز، کیڑی نماز؟ بولو یار کیڑی نماز اللہ کیویں بھول جائے؟ وہ بندہ تھکیا یا گنتی زمیندار تشریف فرماؤ، سارے دن بندہ کام کر دیا، شام کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھ کے کھانا کھا کے عشاء کے انتظار میں بندہ سو گیا، جب سو گیا تو ہوں ستا ہی رہ گیا، انہوں پیار نماز نہ آیا کہ میں نماز پڑھنی، میں اٹھ کے پڑھی لوا، جی پکی نمازی ہوتے نا ویسے انہوں نے کدے کدے ہو جانا اتنا ہو جائے، ورنہ انہوں نے فوراً یاد آ جانا فجر ٹائم بھی عشاء ٹائم بھی۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو نماز کے وقت جا کر توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے جواب میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار کرنے والے اگر بندہ عشاء کی نماز بھول جائے کدو پڑھے گا؟ آپ کئی کو بیان کریں مولانا آج میں زور نہیں بھول گیا صاحب، کل میں زور نہیں بھولیا تھا آج زور نہ پڑھ لئیے، کل اثر نہیں بھولیا تھا آج اثر نہ پڑھ لئیے، یہ کسی بھی روایت اندر موجود نہیں ہے۔ آپ بھی بھول جاؤ اگلے دن پڑھو مولانا، جو یاد آوے اودو پڑھو، جو یاد آوے اودو پڑھ لو۔ توجہ کرنا دعا کرنا عشاء کی نماز ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج کی شکایت ہوا ہے میرے پیغمبر نے لمبا سفر کیا تھی، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی، مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد میرے پیغمبر لیٹ گئے، نبی پاک لیٹے کہ میرے مصطفیٰ سے نیند کا غلبہ طاری ہو گیا، عشاء کی اذان آئی ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا رکھی گئی بھی روایت سے بخاری کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا رکھی ہے، صحابہ کرام مسجد نبی اندر آ گئے ہیں، اقرار کرتے ہیں صحابہ کرام سو گئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کو طرف بیان کرتے ہیں میں بھی سو گیا، صحابہ بھی سو گئے، پھر صحابہ کرام جا کے دیکھیا نبی پاک جی نہیں آئے پھر سو گئے، دوسری مرتبہ مسجد نبی اندر انتظار ہے امام دے انتظار ہے، اج اسی ایک منٹ امام دے انتظار نکل سکتے، 2 منٹ امام دے انتظار نکل سکتے، گلاں بڑیاں طرح کے انتظار نکل سکتے، اگر کوئی شو لگ رہا ہوے کہ کسی نے نچنا ہوے اسی 4 گھنٹے پہلے چلے جانے انتظار کرنے، اگر کوئی فلم رکھنی ہوے 4 گھنٹے پہلے جا کے ٹکٹ بک کرا کے بیٹھ جانے، اگر کسی کو مجرا ہونا ہوئے 4 دن پہلے چل جانے، اگر خودیاں کی لڑائی ٹکڑا چڑھائی ہوئے 4-5 گھنٹے انتظار کریں گے، انتظار نہیں ہوتا ظہر کی نماز نہیں ہوتا، عصر کی نماز نہیں ہوتا، مغرب کی عشاء کی نماز نہیں ہوتا، امام کی قدر کریا کرو نہ چھوڑو۔ میں تیری بات رد کرنا چاہنا ہوں، صحابہ کرام سوتے پھر اٹھے پھر کبھی پاک نہیں ہے پھر سو گئے، دوسری مرتبہ صحابہ کرام اٹھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جلدی میرے محبوب پیغمبر کے دروازے پہ گئے، اوپر سے آواز بلند رکھا الصلاۃ الصلاۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا کے امام کے ناتا ہے آقا فرماتے ہیں عمر خیر ہے، عرض کرتے ہیں سونے آج تسی شبی نماز نہیں پڑھائی، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے وضو کیتا، صحابہ کرام نے وضو کیتا، جدو بندہ سو جائے پھر جا کے پھر وضو کر کے نماز پڑھے، اگر ستا نہیں کہ پھر جدو کی نماز پڑھ لے وہ وضو نہ پڑھ لے گا، نبی پاک نے وضو
کیتا میرے مصطفیٰ آئے امام کائنات نے عشاء کی نماز ادھی رات کے ویلے پڑھائی میرے باپو پیغمبر علیہ السلام نے سلام پھیریا سلام پھیرن دے بعد اللہ فرماتے ہیں میرے صحابہ اگر میری امت سے شاق نہ گزردا اگر میری امت سے مشکل نہ ہوتا میں اپنی امتیاں نو آتا عشاء کی نماز دے کر ادا کریا کرو عشاء کی نماز جتنی دے کر ادا کرو گے اللہ اتنا زیادہ ثواب نصیب فرمائے گا اللہ اتنا زیادہ اجر نصیب فرمائے گا سب مقصد ہے فجر کی اذان تو پہلا جو بھی یاد آ جائے عشاء کی نماز اٹھ کے پڑھ لیں اللہ تمہاری نماز قبول کرے گا جو کہ بندہ کدے بول بھی کے جانا ہے میرے باپو پیغمبر علیہ السلام نے بیعت کرنے والے آمینہ کے لال نے محبت کرنے والے دیواریاں کروانے اللہ تعالیٰ ساڑھے عبادت اپنی بات کا قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ساڑھے جمعے چھاڑیاں نمازا ٹوٹیاں پھٹیاں عبادت اپنی بات کا قبول فرمائے توجہ کرنا بات کرنا یہ تے عشاء کی نماز اگر بندہ بول گیا اگر فجر کی نماز ہے تے بندہ 7 بجے اٹھے اٹھنا کی نماز ہے کس سے اٹھنا کی بولو یار نماز ہے تو اٹھنا کی نہیں اٹھ سکے نیند کا حلقہ سی ارادہ کی تھی کہ میں نماز جماعت میں پڑھنی لیکن اس نہیں کسی وجہ تو اٹھ سکے وہ کی کرے گا وہ تو سورج نکل آیا جب سورج نکل آیا تو انہوں نے وضو کی وضو کر کے مسیحے آئے نماز پڑھی جدو نماز پڑھے گا تو 4 بندے نو کھینچن والے ہون گے 4 گلاں کرن والے ایک کڑا ٹائم ہے تیری نماز ہے کوئی شاید مغرب فجر دی نماز تو ہوگی کدو دی ہون سورج چڑھے ہون تینوں ٹائم یاد ہے نماز دا کئی بندے بڑے بڑے فتوے جاری کر دیں گے لیکن توجہ ایک صحابی بھی نہیں گھبرایا ایک صحابی بھی پریشان نہیں ہویا نبی پاک نے مصلی چھوڑیا گزرے ادھر چلے گئے اج ساڈا امام 2 منٹ لیٹ ہو جاوے اسی بڑے بڑے فتوے جاری کر دینے اج ساڈے قاری صاحب 5 منٹ لیٹ ہو جانا اسی بڑیاں بڑیاں گلاں کرنے ساتھی سرکار دنیا مولوی صاحب لو سادے ایسے دنیا مولانا لو اج کتنے بھی ساڈا امام ساڈا بنا بلاری جنہوں پتہ نہیں نماز پڑھانی ہے وہ بھی بول رہے ہیں جنہوں گھر بھی کھانا نہیں ملتا وہ بھی قاری صاحب کے فتوے جاری کرے گا وہ بھی مولانا سے بڑیاں بڑیاں گلاں کرے گا خدا دعویٰ ساڈے دین کے عالم دے بارے اندر غلط گفتگو نہ کریا کرو علماء دا ادب کریا کر علماء دا سلام کریا کر اللہ دے دین دے نوکراں دا خادم بن جاؤ اللہ تینوں جنت اندر دا مقام نصیب فرما دے گا اج علماء بھی قدر کرے گا قیامت والا دن ہوئے گا کہ نہ طرف تیری قدر کرے گا نوجوانوں توجہ کرنا بہت کرنا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے مصلی چھوڑے آپ حجرے پاک اندر چلے گئے صحابہ کرام اوتھے کھڑے رہے راوی بیان کرتا ہے ایک صحابی بھی نہیں بیٹھیا کھڑے رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر سے بعد آئے جب میرے مصطفیٰ آئے رہے آپ کے سر سے وچوں پانی دے قطرے ٹپک رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے میرے پیغمبر نے نماز پڑھائی نماز پڑھا کے بعد صحابہ نے سوال کر دیا سنیا تکبیر کے بعد تجھے اپنے حجرے اندر چلے گئے پھر واپس آئے تھے نماز پڑھائی وجہ کی ہے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ میں غسل کرنا سی جب مصلی سے آ گیا تو یاد آیا میں کہ دوبارہ غسل کر کے آیا وہ جنت کی جو نوجوانوں ایک میں جملہ پڑھنا چاہتا میرے پیغمبر سے قدم بھی پاک میرے پیغمبر سے ہاتھ بھی پاک میرے پیغمبر کا چہرہ بھی پاک میرے پیغمبر کا سر بھی پاک میرے پیغمبر کی زلفاں بھی پاک میرے پیغمبر کی ادامہ بھی پاک میرے پیغمبر کی وفامہ بھی پاک میرے پیغمبر کا کلمہ پاک جتنے مصطفیٰ دے قدم لگنا تو مٹی بھی پاک ہے اصل اندر میرے پیغمبر نے اپنی امت سے گنہگاراں نوں دسیا اپنی امت سے سیاکاراں نوں دسیا اپنی امت سے خطاکاراں نوں دسیا اگر کوئی بندہ پاک مسجد اندر آ جائے دوبارہ جائے تے غسل کر کے آئے جڑا پہلے ناپاک آیا سی یہ بدلے اندر کوئی نفل نہیں پڑھنے پہن گے یہ بدلے اندر کوئی پیسہ نہیں دینا پڑے گا یہ بدلے اندر کوئی سزا نہیں ہوگی جو کہ بندہ بھول گیا جو بھول گیا کہ اللہ نے معاف کر دیتا جو کہ بندہ کدے بندہ کدے بھول بھی نہیں جاتا ہے پتہ چل گیا کرنا پاک بندہ مسجد اندر آ گیا دوبارہ جائے پاک ہو گیا ہے توجہ کرنا بات کرنا اگلا مسئلہ تیسرا مسئلہ اگر بندہ نماز پڑھتا بھول جائے کی کرنا آدھے بڑھایا مسئلہ کیونکہ بھی نماز بھول جانے کھڑے نماز جو نہیں آتے حساب تو مانگا ہو کھڑے نماز جو نہیں آتے وہ فلان کی فوت بھی ہوگی کچھ نہیں ہے نماز کھڑے ہوگی کیا کرنے سے پہلے کریں اس شیطان کے نسبت سے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے خیالات کو معاف کر دیتے ہیں زیادہ خیالات کبھی شاید سے تھوڑا جا اشارہ کر دے اس طرح بندہ چھکتا ہے اس طرح تھوڑا اشارہ کر دے اللہ تعالیٰ خیالات کو دور فرما دے گا توجہ
میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کرنے والے اگر بندہ نماز اندر بھول جائے پھر کی کرے؟ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت سے بخاری کے اندر مدینہ نبوی مسجد نبی ہے اللہ تعالیٰ کو مکے بھی رہ جائے اللہ مدینے بھی لے جائے آمین پاسپورٹ نہیں بننا کر کیا کھوا جی آمین آجیے نہیں نہ بھی لکھا پاسپورٹ کر کیا کھوا سب نو مدینے لے جائے یا سب نو مکے لے جائے یا آمین آتی انہوں نے چھیتی لے جائے یا نہیں آتی انہوں نے بھی چھیتی لے تیرا مکہ شہر تیرا مکہ شہر سونا سونا گئے شہر مدینہ سب مدینے لے جائے مدینے دیاں بہاراں مکے دیاں بہاراں پوری دنیا تے مکہ مدینہ جیسا اللہ نے کوئی شہر بنایا کچھ بولو نہیں بنایا مکے مدینے جیسا شہر کے نام اندر کوئی نہیں مصطفیٰ جیسا مرشد کے نام اندر قرآن جیسا کلام کے نام اندر تیرا مکہ شہر سونا سونا ہے شہر مدینہ تیرا مکہ شہر سونا سونا ہے شہر مدینہ دل کردا اوتھے جاواں نال زم زم رج رج پیواں سب نو زم زم پلایا میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار کرنے والے آمینہ کے نال محبت کرنے والے دیوالیاں کروانے اگر بندہ نماز اندر بھول جائے پھر کی کرے؟ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور کی نماز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آ چکے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبیر کی ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آئے نے آمینہ کے نال نے نماز پڑھائی ہے یہ ظہور کے فرض نے چار ظہور کے فرض چار اج میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دو فرض پڑھائے ہیں دو فرض پڑھانے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا امام کے نام نے سلام پھیرا سلام پھیرنے کے بعد تھوڑی دیر میرے پیغمبر بیٹھے رہے پر میں سن کے جاما قربان جاما جتنی دیر میرے مصطفیٰ بیٹھے رہے کسی صحابی نے رولا نہیں پایا کسی صحابی نے پوچھا دسیا نہیں ہے جب میرے مصطفیٰ اٹھ کے حضرت پاک اندر چلے گئے اور صحابہ آپس اندر گلا کرنے لگے نے بعض صحابہ نے آخیا شاید اج نبی پاک بھول گئے نے بعض صحابہ نے آخیا نہیں نماز کم ہو گئی ہے بعض نے آخیا نماز کم ہو گئی ہے بعض نے آخیا نبی پاک بھول گئے نے اور صحابہ کرام کہ میرے پیغمبر کے دروازے سے سونے آقا فرماتے ہیں جی اگر سونے تسی بھول گئے ہو یا نماز کم ہو گئی ہے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولے آوا نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولے آوا وہ نوجوانوں کدے کدے بچ ہو جائے بندہ اپنی بھول نو بھی بھول جایا کر جائے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ نہ نماز کم ہوئی ہے پھر نہ میں بھولے آوا صحابہ کرام رکعت نے یا رسول اللہ میرا اج تسی دو رکعت پڑھائی نے دو فرض پڑھائے نے امام جناب نے باقی صحابہ دے کول پوچھیا سارے نے آکھیا سنیا دو رکعت پڑھائیاں دے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آئے نے امام جناب نے دوبارہ اذان نہیں کہلوائی میرے پیغمبر نے دوبارہ تکبیر نہیں کہلوائی اس اذان اس تکبیر سے نبی پاک نے دوبارہ جماعت کروائی ہے اور نبی پاک نے چار رکعتاں نہیں پڑھیاں دو پڑھیاں نے نبی پاک نے دو پہلے پڑھیاں سن دو بعد اندر دو میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بعد اندر دو رکعتاں پڑھیاں دو رکعتاں پڑھن دے بعد آخر اندر نبی پاک نے سجدہ صاحب کیتا سجدہ کرنے کے بعد میرے پیغمبر نے سلام دے دیا امام جناب نے اپنی امت کے گنہگاراں نوں دسیا اگر تسی نماز کے اندر بھول جاؤ چار فرض پڑھن دی بجائے دو پڑھ لو سلام پھر کرو دے بعد دوبارہ اذان نہیں کہلوانی دوبارہ تکبیر نہیں کہلوانی دوبارہ چار رکعتاں نہیں پڑھنیاں بلکہ دو پڑھ کے سجدہ کر کے سلام پھر دو اللہ تہاڈی نماز قبول کرے گا کیونکہ بندہ کدے بھول بھی کے جانا ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میں بیان کرنے والے آمینہ کے نال محبت کرنے والے دیوالیاں کروانے ایسے ہو گیا تو بندہ بھول گیا اگر بندہ نماز پڑھتا پڑھتا اچانک یاد آیا پتہ نہیں چار پڑھیاں نے پتہ نہیں تین پڑھیاں نے نہیں چار پڑھیاں نہیں دو پڑھیاں نے بندے نوں سمجھ نہیں آتی پڑھیاں کنیاں نے ہن وہ بندہ کی کرے گا وہ بھی بھول گیا کھڑا نماز اندر سیدھے حساب دکان دا سی کھڑا نماز اندر سیدھے خیال ملتان اندر کھڑا نماز اندر سیدھے خیال کاروبار اندر یہ اپنے خیالات کے اندر گم سمریا انہیں نوں پتہ نہیں چل رہا میں چار پڑھیاں نے تین پڑھیاں نے دو پڑھیاں نے کنیاں رکھنا پڑھنیاں نے جڑا بندہ رج کے بھول جائے انہوں پتہ
ہی نہیں چلے کنیاں رکھنا پڑیاں نے وہ بندہ کی کرے گا دوبارہ نماز پڑھے گا یا پھر سجدہ کرے گا وہ بندہ کی کرے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ بھول جائے رکن فرض نہ ہوے میں کنیاں رکھتا پڑیاں نے آقا فرماتے نے ایک رکعت اضافی پڑھ لے ایک رکعت اضافی پڑھ لے ایک رکعت پڑھ کے آخر میں سلام پھیر دے یہ جنیاں بھی پڑیاں نے یاد نہیں رہا یہ ایک رکعت اضافی پڑھ کے سلام پھیر دیتا ہے آخر اندر سجدہ کر کے اللہ تعالی نے بھی نماز قبول کر لیا کیونکہ بندہ کدے بھول بھی نہیں جاتا ہے میرے بابو السلام میں بیان کرنے والے اللہ تعالیٰ سانو 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے اللہ ساری دنیا بھی سونی بنائے اللہ ساری آخرت بھی سونی بنائے سجدہ کے سامنے دعا کے سامنے التجاوا کے سامنے جس رب نے سانو نیند کا دیتی ہے شکر بھی بولو بولو شکر بھی جنہیں حق خیر دیتے نے سجدہ بھی اللہ اللہ کے مالک جن انسان حیواناں پر سب تو شان اونچا انساناں دیکھو بالکل نئے شعر تیار کی دینے دیتی جی سبحان اللہ تو کئی دن کل اگلے پہلے نہیں پڑھے جائے ذرا گھر جا تو سبحان اللہ 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 کے مالک جن انسان حیواناں پر سب تو شان اونچا انساناں اکھاں تے نک لٹایا اونٹاں نال چہرہ سجایا اکھاں تے نک لٹایا اونٹاں نال چہرہ سجایا تے سر خبان زلفاں کالیاں دتیاں نے سر خبان زلفاں کالیاں دتیاں نے رکھنا ہوتے کاریگریاں کیتیاں نے اللہ کے مالک جن انسان حیواناں دا پر سب تو شان اونچا انساناں دا اللہ ہاتھ دے پیر لگائے کیویں پرزے اندر چلائے اللہ ہاتھ دے پیر لگائے کیویں پرزے اندر چلائے دل دی دھڑکن دل دی دھڑکن سادہ بہانہ ہے دل دی دھڑکن سادہ بہانہ ہے ایک نہ ایک دن رب کول جانا ہے اللہ اللہ کے مالک جن انسان حیواناں دا پر سب تو شان اونچا انساناں تے صبح سورج چمکا مارے راتاں نو چمکن تارے صبح سورج چمکا مارے راتاں نو چمکن تارے چن بھی قدرت دی نشانی چن بھی قدرت دی نشانی پڑھ کے دیکھے آیت قرآنی اللہ اللہ کے مالک جن انسان حیواناں دا پر سب تو شان اونچا انساناں دا کسے امر انار انگور کیلے تے سیب امرود کسے امر انار انگور کیلے تے سیب امرود جگہ ہر پھل کا وطر بڑھایا جگہ ہر پھل کا وطر بڑھایا پھر بھی بندیا تو قدر نہ رب دا پایا اللہ اللہ کے مالک جن انسان حیواناں دا پر سب تو شان اونچا انساناں دا اچھا اگر بندہ بھول جائے عشاء کی نماز کیڑی نماز بولو یار کیڑی نماز بندہ کیویں بھول جائے بندہ سکیا رہا گنتی زمیدار تشریف فرماؤ سارے دن بندہ کام کر دیا شام کی نماز پڑھی مغرب کی نماز پڑھ کے کھانا کھا کے عشاء کے انتظار میں بندہ سو گیا جب سو گیا تو ہوں ستا ہی رہ گیا انہوں پیار نماز نہ آیا تو میں نماز پڑھنی میں اٹھ کے پڑھی لوا جی پکی نماز ہوتی ہے نا ویسے انہوں کدے کدے ہو جائے اتنا ہو جائے ورنہ انہوں نے فوراً یاد آ جاتی فجر ٹائم عشاء ٹائم اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو نماز کے وقت جا کر توفیق نصیب فرمائے اس کے جواب
میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کرنے والے اگر بندہ عشاء کی نماز بھول جائے کدو پڑھے گا؟ آپ کئی بندے آتے مولانا آج میں زور بھی بھول گیا تھا، کل میں زور بھی بھولیا تھا، آج زور نہ پڑھ لیے، کل اثر بھی بھولیا تھا، آج اثر نہ پڑھ لیے، ایک پیچھے کی روایت اندر موجود نہیں ہے، کل بھی بھول جاؤ اگلے دن پڑھو مولانا، جو یاد آوے ادو پڑھو، جو یاد آوے ادو پڑھ لو، توجہ کرنا غور کرنا عشاء کی نماز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج کی شکایت ہوا ہے میرے پیغمبر نے لمبا سفر کیا تھی، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی، مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد میرے پیغمبر لیٹ گئے، نبی پاک لیٹے تو میرے مصطفیٰ سے نیند کا غلبہ جاری ہو گیا، عشاء کی اذان آئی ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان رکھی گئی کی روایت سے بخاری کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان رکھی ہے، صحابہ کرام مسجد نبی اندر آ گئے، اذان کرتے ہیں صحابہ کرام سو گئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں میں بھی سو گیا، صحابہ بھی سو گئے، پھر صحابہ کرام جا کے دیکھیا نبی پاک جی نہیں آئے، پھر سو گئے، دوسری مرتبہ مسجد نبی اندر انتظار ہے امام دے انتظار ہے، اج سی ایک منٹ امام دے انتظار نکل سکتے، 2 منٹ امام دے انتظار نکل سکتے، گلاں بڑیاں طرح کے انتظار نکل سکتے، اگر کوئی شو لگنا ہوے کہ کسی نے نچنا ہوئے اسی 4 گھنٹے پہلے چلے جانے انتظار کرنے ہیں، اگر کوئی فلم لگنی ہوئے 4 گھنٹے پہلے جا کے ٹکٹ بک کرا کے بیٹھ جانے ہیں، اگر کسی کو مجرا ہونا ہوئے 4 دن پہلے چل جانے ہیں، اگر خودیاں کی لڑائی ٹکڑا چڑھائی ہوئے 4-5 گھنٹے انتظار کر رہے ہیں، انتظار نہیں ہوتا تو ظہر کی نماز نہیں ہوتا، عصر کی نماز نہیں ہوتا، مغرب کی عشاء کی نماز نہیں ہوتا، امام کی قدر کرے کرونا فرماؤ، میں تیری بات رد کرنا چاہتا ہوں، صحابہ کرام سوتے پھر اٹھے، پھر کبھی پاکی ہے پھر سو گئے، دوسری مرتبہ صحابہ کرام اٹھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چلتے ہیں میرے محبوب پیغمبر کے دروازے سے گئے، اوپر سے آواز بلند رکھے الصلاۃ الصلاۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا کے امام کائنات آئے، آقا فرماتے ہیں عمر خیر ہے، عرض کرتے ہیں سونے آج تسی عشاء کی نماز نہیں پڑھائی، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے وضو کیتا، صحابہ کرام نے وضو کیتا، جب بندہ سو جائے پھر جا کے پھر وضو کر کے نماز پڑھے، اگر ستا نہیں تو پھر جب نماز پڑھ جائے وہ وضو نہ پڑھ جائے گا، نبی پاک نے وضو کیتا، میرے مصطفیٰ آئے، امام کائنات نے عشاء کی نماز آدھی رات سے پہلے پڑھائی، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ اگر میری امت سے شاق نہ گزرتا، اگر میری امت سے مشکل نہ ہوتا، میں اپنے امتیاں نو آقا عشاء کی نماز دیر کر ادا کریا کرو، عشاء کی نماز اتنی دیر کر ادا کرو گے اللہ اتنا زیادہ ثواب نصیب فرمائے گا، اللہ اتنا زیادہ اجر نصیب فرمائے گا، دراصل مقصد ہے فجر کی اذان تو پہلا جب بھی یاد آ جائے عشاء کی نماز اٹھ کے پڑھ جائے، اللہ تمہاری نماز قبول کرے گا، جو کہ بندہ کدے بھول بھی کے جان لے، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے بیان کرنے والے آمینہ کے لال میں محبت کرنے والے دیواریاں کروانے، اللہ تعالیٰ ساڈے عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ساڈے جمعے ساڈیاں نمازاں ٹکیاں ٹکیاں عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، توجہ کرنا بات کرنا، یہ عشاء کی نماز اگر بندہ بھول گیا، اگر فجر کی نماز ہے تو بندہ 7 بجے اٹھے ہے، اٹھنا کی نماز ہے، اس سے اٹھنا کی بولو یار نماز ہے، نماز ہے اٹھنا کی نہیں اٹھ سکے، نیند کا کرتا سی اجازہ نہیں کیتا سی کہ میں نماز جماعت میں پڑھنی، لیکن اس نہیں کسی وجہ تو اٹھ سکے، وہ کی کرے گا، وہ تو سورج نکل آیا، جب سورج نکل آیا تو انہوں نے وضو کیتا، وضو کر کے مسیح پہ آیا، نماز پڑھی، جدو نماز پڑھے گا تو 4 بندے کھچن والے ہو گے، 4 گلاں کرنا، ایک کڑا ٹائم ہے تیری نماز ہے، کوئی شاید مغرب فجر دی نماز تو ہوگی کدو دی، ہوں سورج چڑھے ہوں تینوں ٹائم یاد ہے نماز کا، کئی بندے بڑے بڑے فتوے جاری کر دیں گے، لیکن توجہ حضرت بلال ہے جی یا رسول اللہ، آقا فرماتے ہیں بلال اج کر فجر کی اذان ٹائم، فجر کی اذان کبھی نماز ٹائم سانو جگا دیوی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھیا جی سونے جی میں تہاڈا آرڈر ہونے بلال حاضر ہے، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام بھی سو گئے، صحابہ کرام بھی سو گئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اونٹ دے کٹاوے نال ٹیک لگائیے، اج مشرق کی طرف اپنا کر لیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطلاع سے کرتے ہیں جو جناب کا صبح کی سفیدی ظاہر ہوئے گی، میں اذان آتا گا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جگاواں گا، صحابہ کرام کو جگاواں گا، فجر کی نماز پڑھ جاواں گے، رات ادا کرنا انج ہویا، میرے مصطفیٰ بھی سو گئے، صحابہ کرام بھی سو گئے، بلال فجر سے انتظار کرتے ہیں،
کرتے ہیں سو گئے حضرت بلال بھی سو گئے اور فجر کی نماز کا ٹائم گزر گیا صبح سے سورج نے سبزیاں ماریاں صبح دیا کتنی کتنا میرے مصطفیٰ کے رخ اندر سے پہ امام کے نات جا کے جب میرے مصطفیٰ جا کے سورج کرے آقا فرماتے ہیں بلال 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 حضرت بلال دوڑ کے جی سونے آقا فرماتے ہیں بلال سانو کیوں نہیں جگایا بلال فجر کی نماز کا ٹائم ہوا بلال کو اذان کیوں نہ کی بلال کو نماز ٹائم کیوں نہیں لگایا حضرت بلال نے بڑا سنن جواب دیتا سونے جس چیز نے تمہوں سلا دیتا اس چیز نے مینوں سلا دیتا جس مولا نے تھوڑے تے نیند کا غلبہ کاری کر دیتا مینوں بھی نیند آ گئی لمبا سفر کیتا سی میری نیند کسی دی بس دی گل نہیں ہے اب کئی بندے آ کر نیند سولی تے بھی آ جاتی ہے جدو سنگی کٹی جائے نیند پہ آ جانی ہے یہ بڑا عجیب معاملہ توجہ کرنا میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آقا فرماتے ہیں بلال کیوں نہیں ہو جگایا سونے تجھ بھی سو گئے میں بھی سو گیا تجھ بھی تھکے سو میں بھی تھکے ایسا جاگ نہیں آئی آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ جلدی کرو اپنا سامان اٹھاؤ ہوں چاہیے یہ سورج نکل آیا ہے میرے پیغمبر آتے جلدی کرو وضو کرو نماز پڑھیے آقا فرماتے ہیں اے باتی شیطان کی باتی ہے جلدی کرو اپنا سامان اکٹھا کرو صحابہ کرام نے اپنا سامان اکٹھا کیتا میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سورج چڑھ گیا کہ نبی پاک نے سفر شروع کر دیتا امام جناب نے باتی چھڈی اگلی باتی اندر پہنچے اونی دیر نو سفر بھی کیتا سامان بھی چکیا سورج آدھا چڑھ گیا ہوئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی باتی اندر جا کے فجر کی نماز پڑھائی صحابہ کرام نے پڑھی امام جناب نے دسیا میرے امتیو جدو بھی یاد آ جائے فوراً فجر کی نماز پڑھ لو نیند کی وجہ سے تھی جاگ نہیں سکے یا تھی بھول گئے ہو اتنی تھکاوٹ سی ہوں جدو اٹھے ادو فجر پڑھ لو اللہ قبول کرے گا کیونکہ بندہ کدے بھول بھی سے جاتا ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار کرنے والے یہ نماز ہے اگر بندہ تکبیر کہنا بھول جائے تکبیر اگر بندہ اذان کہنا بھول جائے اذان سے بھی کچھ کلمے بھول جائے توجہ کرنا اگر بندہ بھول جائے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ وہ تو دوبارہ اذان کہنی پائے گی اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بغیر اذان مکمل نہیں ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کے بغیر اذان مکمل نہیں ہے اگر فجر کی اذان کوئی کہہ رہے ہیں فجر کی اذان کہہ رہے ہیں ٹائم ہو گیا کی اذان آ گیا ساڈے مولوی صاحب سوتے رہ گئے جدو جا کے جلدی جلدی چھٹا سیدھا وضو کیتا اذان ہو گئی جلدی سپیکر کھولیا چھتی چھتی اذان کیدیاں مولوی صاحب بول گئے الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم کوئی مقتدی آیا وہ تو مولانا جو چھٹی اذان کہہ دی ہے اب نہیں میں جاگتا تھا اب الصلاۃ خیر من النوم کہہ دیندے تسی اذان ساری آکھیے فجر دی اذان اندر کہنا چاہیے الصلاۃ خیر من النوم پر تسی نہیں آکھیا مولانا لگدا ہے تسی ستے سو اگر پھر مینوں یاد نہیں رہیا کہ نیند دا غلبہ ہوئے گا باقی اذان کہہ دیتی ہے الصلاۃ خیر من النوم کہنا بھول گیا ہے ہن کیا اذان دوبارہ کہنی پے گی یا سپیکر اندر الصلاۃ خیر من النوم کہنا پے گا نہیں اگر بندہ الصلاۃ خیر من النوم کہنا بھول گیا ہے وہ پریشان نہ ہوے غم زدہ نہ ہوے وہ بھول گیا سنے جان بوجھ کے نہیں چھڑیا بھول گیا جدو بھول گیا ہے وہ اذان اللہ نے قبول کر لی کیونکہ بندہ کدے بھول بھی دے جانا ہے کہ اذان اگر تکبیر کہنا بندہ بھول جائے تکبیر کے لیے جانور سوا کرتے ہیں تکبیر کہنا بھول جائے جی قربانی گزری ہے قربانی کے موقع پہ بڑے پتھرے جانور ہوتے ہیں کہ جانوروں کو پکڑنے مولوی صاحب چھری پھیر دیتے ہیں کئی وقت یہ بھی ہوتا ہے جلدی کرو لگا پڑھو پوچھل پڑھو کہ جناب کا گردن پڑھو پھٹے ٹیکو کسی نے نہیں دیتا پر حرکت کیا کرتا ہے مولوی صاحب نے چھری پھڑی ہے پیچھے بندہ والے بولیا انہیں آپ کے مولوی صاحب جلدی کرو چھری پھیرو مولوی صاحب چھری پھیرے لگے جانور نے حرکت کی تھی سارے چھری پھیر دے سارے کہنے قابو کر کے پڑھو قابو کرے پڑھنا کی تھی بولو تو صحیح انہیں پڑھنے سے بسم اللہ ہوں وہ کہہ کے کام کرو نفا پکڑو جی رشتے داروں لگ جائے پتا ساتھ رشتے دار ہونے لگ جائے پتا ہونا ساری زندگی مولوی تکبیر نہیں پڑھی ساری زندگی تکبیر یاد رہ گئی اور کچھ یاد رہ جائے پاکستان
اگر بندہ تکبیر بھول جائے دیکھی کرے میں کاڑے اندر نا صبح صبح نکلیا سیر واسطے دیکھا نا کہ اے مرغیاں والے بیلی جڑے ولیمے واسطے گوشت بنا دے مرغیاں وہ بیلی کڑا کڑ ذبح کر لیا مرغیاں تو میں انہوں نے اتنی چھتی تکبیر تو کیویں پڑھ کے انہیں پڑھن کی لوڑ ہی نہیں مولوی صاحب میں کی ہویا انہیں ٹوکا لگا انہیں ٹوکے تے لگایا بسم اللہ اللہ ٹوکے تے لگایا اور میں کہا لکھنا نہیں ہوندا پڑھنا ہوتا ہے انہیں ابھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا میں رہتے تھی لگوا لیا کھاتا ہی بول کر کیسا پاکستان سسٹم ہے اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے انہیں ٹوکے تے لکھا بسم اللہ اللہ اور میں آ کے ٹوکے تے نہیں لکھنا پڑیا کہ جو مرغی رکھنی ہے تکبیراں پڑھی میں وہ تیرے واسطے کٹے بچے دے تکبیر سے بغیر چڑیا بھی ذبح حلال نہیں ہو سکتی تکبیر سے بغیر چڑیا بھی حلال ہے بولو نہیں ہو سکتی یہ کوئی گل ٹوکے دے لکھے کری جاؤ مرغی کری جاؤ نہیں کر کئی ٹھنڈا گوشت میں پوچھا دوست کو میں آگے ٹھنڈا گوشت گرم گوشت کر کے مقصد انہیں آگے جی ہوں مرغیاں ہی ٹھنڈا گوشت گرم گوشت کا فرق یہ ہوتا ہے جہاں گرم گوشت ہونا اس کا انج پکایا جاتا ہے جہاں ٹھنڈا گوشت ہے نا ٹھنڈا گوشت کو پیزے پایا جاتا ہے وہ باقی ہے جہاں کوئی ہور سسٹم کا بنا گوشت پاؤں ہوتے شوارما وہ پایا جاتا ہے اچھا وہ کہڑا ٹھنڈا گوشت جہاں اسپیشل شوارمے والا انہیں آگے میری سیوا دیتا ہے مر جانا شوارمے لے جاتے سیوا کرنی پایا جاتا وہ ٹھنڈا گوشت انہیں 100 روپئے گرم گوشت انہیں 300 روپئے لوگ ٹھنڈے گوشت میں اللہ سب سے کو بھی تکبیر سے بغیر جانور حلال ہو سکتا میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کرنے والے اگر بندہ تکبیر کہنا بھول گیا جانور ذبح کر دیا کسی وجہ کو کسی پریشانی ہو جانور ذبح پہ کرتا ہے تکبیر کہنا بھول گیا تکبیر کہنا بھول گیا جانور ذبح ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تکبیر کہنا بھول گیا جانور ذبح ہو گیا شرط دے وہ بے توحید پرست انہیں شرک نہ کیتا ہوئے اور اپنی زندگی اندر غیر اللہ کے نام سے جانور ذبح نہ کیتا ہوئے جتنے بھی جانور ذبح کیتے ہیں اللہ کے نام سے ذبح کیتے ہیں اور ایک جانور ذبح کرنے لگیا پھر وہ تکبیر بھول گئی کسی پریشانی کی وجہ تو جب جانور ذبح ہو گیا چمڑی ٹکانے گوشت بنا رہا ہے گوشت بنا خیال آیا وہ میں تکبیر پڑھنی سی میں کچھ اور کہتا رہ گیا پڑھنی تکبیر سی اور اگر حصے والوں کو دسے گا یار میں تکبیر نہیں پڑھی تے پھر چھوٹے بڑے پہن گے اور مولوی صاحب کی کرے توجہ کرنا بات کرنا جنہیں گوشت بنا رہے ہیں جب یاد آیا وہ تو پڑھ لگے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر شرط کی توحید پرست ہوئے کدے جانور غیر اللہ کے نام سے ذبح نہ کیتا ہوئے اللہ کے نام سے ذبح کرتا ہوئے جب یاد آئے وہ تو پڑھ لگے اللہ کے ہاتھ کا ذبح قبول کرے گا کیونکہ بندہ بندہ کدے بھول بھی نہیں جاتا ہے اگلی بات قتل ہو جائے قتل ایک قتل کرنا ایک قتل نہیں کرنا پھر بھی قتل ہو گیا بندہ سواری سے جا رہے آگے سواری سے جانے اچانک کوئی تھلے آ گیا قتل ہو گیا بندے نے ارادہ نہیں سی بھول کے قتل ہو گیا دشمنی اندر بندہ کسی اور کو قتل کرنا چاہتا ہے خیر کیتا کوئی راہ کی قتل ہو گیا اگر بندہ جان بوجھ کے قتل کرے گا تو دنیا تین شرطاں نے اگر جان بوجھ کے قتل نہیں کیتا ارادہ نہیں سی قتل کوئی ہو گیا بندہ بھول کے کسی مار بیٹھا بندے کا ارادہ نہیں قتل کرنا لیکن یہ کوئی قتل ہو گیا وہ واسطے دو شرطاں نے جڑا جان بوجھ کے قتل کرے گا تین شرطاں پہلی شرط دے رشتے دار معاف کرتے ہیں اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے دوسری شرط دے 100 اٹھ کی دیت دی جائے گی اگر 100 کی دیت دے دے ٹھیک ہے تیسری شرط دے قتل سے بدلے قتل ہوئے گا انہیں قتل کیتا ارادہ کر کے اور قتل سے بدلے قتل ہوئے گا اگر بندے کا ارادہ نہیں سی قتل کرنا کسی تھلے کوئی آ کے قتل ہو گیا کسی کی دیوار تھلے کوئی آ کے قتل ہو گیا یا بندہ کسی اور نہ لگنا چاہتا سی راضی قتل ہو گیا یا ارادہ نہیں سی قتل کرنا وہ واسطے دو شرطاں نے یا تو رشتے دار معاف کرتے ہیں یا 100 اٹھا دی دیت دی جائے گی قتل سے بدلے قتل نہیں کیتا جائے گا کیونکہ ارادہ نہیں سی قتل کرنا اللہ تعالی نے معاف کر دیا ہے نوجوانوں یہ جناب اگر بندہ حج
حد سے چلا جائے حد ماشاءاللہ بلبل قرآن وارث بیان ترتیب نوجوان حضرت مولانا قاری محمد خالد مجاہد صاحب حافظ اللہ تعالی اللہ تعالی نے حفاظت فرمائے ماشاءاللہ پچھلے دنوں کے اندر اللہ دے گھر جو گیا ہے ہمارا شریف ہے یہ زیارت کر کے آئے ہیں اللہ تعالی نے مقدس سفر اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اونچی کہہ اے جناب بندہ جو بیزو تھوڑے سامنے گفتگو کرے ایک قاری صاحب کی خصوصی شفقت اور دعا کا نتیجہ ہے اور قاری صاحب واسطے کی نام اللہ عثمانی صدقہ جاری ہے انشاءاللہ قاری صاحب کی خصوصی محبت میرے چاچا جی قاری صاحب کے کلاس پہلے سال میرا دینا محبت تھی جدو مسجد اندر شہید ہوئے تو کوئی اندر قاری صاحب کیا ہے قاری صاحب نے گفتگو کر دیا یہ جملے بولے بدماش والے جنہوں نے بدماش کرنا ہو بڑے بڑھاؤ ہو خرل سے بٹو ایسے بٹو بڑے ماشاءاللہ خرل سے بٹو ایک تھوڑی چھڑیاں قوم ہے اچھا انہیں آگے کرنا ہو تم کرتا نے آگے بدماش والی جگہ سے بدماش سے بڑے بنا ہو تھوڑا عالم شہید ہو گیا اس جگہ سے کوئی بچہ دے ہو قدرت کے واسطے کہ مینو پورا بہت سنبھالا ہے میرے والد صاحب نے ادو مینو کھڑا کیا ہے بھی میں اے بچہ قدرت سے کر کے کیا کہ الحمدللہ قاری صاحب کی دعاواں کے نال والدین کی دعاواں کے نال اللہ تعالی نے عزت دی مقام دیتا دعا کرو اللہ تعالی قاری صاحب کی عمر میں برکت فرمائے پھر کیا دعا ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کرنے والے آخری بات بیت اللہ کا حج کر دیا بندہ بھول جائے آخری دن 10 ذوالحج نو 10 ذوالحج نو 4 کام کرنے ہوندے نے پہلا کام کیڑا ہے جے حاجی کہنے انہاں نوں پتہ ہے کہ جے اس سال کیسا تیار ہے اللہ تعالی خدا اکرام دا مقدس سفر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے توجہ کرنا بات کرنا 4 کام کرنے پہلے پہلا کام کینکریاں مارنیاں دوسرا کام طواف زیارت کرنا تیسرا کام جانور ذبح کرنا چوتھا کام سر سے بال مڈوانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی آیا ہے عرض کرتے یا رسول اللہ میں بھول گیا وا آقا فرماتے ہیں کیویں بھولے عرض کرتے سونیا پہلے کینکریاں مارنیاں سن پھر طواف زیارت کرنا سی پر میں بھول گیا وا پہلے طواف زیارت کر لے پھر کینکریاں ماریاں نے محبوبہ حج تے اگلے سال موقع ملے گا پورا سال انتظار کرنا پڑے گا ہن میرے حج کا کی بنے گا آقا فرماتے ہیں جان بوجھ کے کیتے پھر نہیں سونیا بھول گیا وا آقا فرماتے ہیں کہ بھول گئے تے پریشان نہ ہو اللہ نے تیرا حج قبول کر لیا ہے ایک اور صحابی رسول آیا کرتے سونیا میں پہلے جانور ذبح کرنا تھی پھر سر سے بال مڈوانے سر لیکن میں الٹا کام کر بیٹھا وا پہلے سر سے بال مڈوائے نے پھر جانور ذبح کیتے نے محبوبہ ہن دسو میرا کی بنے گا آقا فرماتے ہیں بھول گئے اللہ نے تیرا معاف کر دیا ہے مشہور واقعہ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو آنے والا آیا رمضان مبارک کا مقدس مہینہ آیا نبی پاک کا صحابی عرض کرتے سونیا میں ہلاک ہو گیا آقا فرماتے ہیں کی تھی عرض کرتے سونیا میں روزہ رکھیا تھی پھر رج کے کھا بھی لیا رج کے روزہ رکھیا تھی زور کا ٹائم ہے عرب کی گرمی نے زور ماریا بھوک نے بھی زور ماریا اتنی بھوک لگی روزے بھی بھول گئے رج کے جب کھا رہے ہیں وہ یاد ہو میرا روزہ ساڑھے کو دن جب بندے روزہ کوئی لوگ کے کھان لگ جائے اتو کوئی آ جانا کوئی تو آج روزہ نہیں رکھیا کیا کہ میرا بلڈ پریشر نہیں ٹھیک کیا کہ وہ یاد میرے یاد ہی نہیں میرا روزہ ہے ان کر کے جان چھڑایا لوگوں نے تو دھوکھا دے لوگے کہ نام کا رب کے دینا کے بعد صحابی رسول نے آگے سنیا رج کے جدو کھا لیا نا ادو یاد آیا کہ میرا تے بولو میرا تے روزہ ہوں روزہ ٹوٹ گیا ہوں دسو کی کریا روزہ نہیں ٹوٹیا لان بوجھ کے کھاتے ہی بھول گیا مجھے سونے بھول گیا آقا فرماتے ہیں بھول گیا کہ تینوں اللہ نے کھلایا پلایا اس لیے روزہ قائم رہے گا شام کا افطاری کرے گا کیونکہ جڑا بھول جائے اللہ تو معاف کر دیتا ہے کیونکہ بندہ کدے بولو بولو بندہ کدے بندے تینوں بندہ بنایا مولائے در در سجدے والا پانا رولائے در در سجدے والا پانا رولائے اوے بھلا میں بیٹی خوشبو کس نے پائی جنت سورج نے کتلئی روشنائی بھلا میں بیٹی خوشبو کس نے پائی جنت سورج نے کتلئی روشنائی پتھر دے تھلے کس نے رکھیا کو لائے
ایک کمپنی دی اپنی شیر کی اسمال اللہ کو کٹ جاگو سبحان پتھر دے تھلے کس نے رکھیا کولائے کوئی دار دار سجدے والا پانا رو لائے کوئی مصیبت سر تے آوے کون ٹال دائے ڈگدا ڈگدا سنبھلے کون سنبھال دائے مصیبت سر تے آوے کون ٹال دائے ڈگدا ڈگدا سنبھلے کون سنبھال دائے اس نوراگی کر لے کانا اولائے اس نوراگی کر لے کانا اولائے کوئی دار دار سجدے والا پانا رو لائے کوئی بچہ گاواں تے کئی مخلوقاں تیرے لیے تیرا جھکنا رونا ڈرنا میرے لیے بچہ گاواں تے کئی مخلوقاں تیرے لیے تیرا جھکنا رونا ڈرنا میرے لیے میری ذات پہچان کے پڑھنا بھولائے میری ذات پہچان کے پڑھنا بھولائے کوئی دار دار سجدے والا پانا رو لائے بندیا تینوں بندہ بنایا مولائے کوئی دار دار سجدے والا پانا رو لائے جانے کا ارادہ تمامی کا جو پہل لوگ کرنے کرتا محمد کی غلام صلی اللہ علیہ وسلم آخر